الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش. ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. فدائی جنگ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا، نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ مال غنیمت کی خوشی ہوگی. پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا. ان سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، دشمن سے آپ کی مراد روم والے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں. چنانچہ وہاں زبردست جنگ ہوگی. مسلمان اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کریں گے کہ یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے، یعنی فدائی مجاہدین کا دستہ. چنانچہ دونوں میں لڑائی ہوگی حتیٰ کہ رات دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں فریق اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلے جائیں گے. نہ ان کا غلبہ ہوگا نہ وہ غالب آئیں گے، اور وہ فدائی دستہ جو آج لڑ رہا تھا شہید ہو جائے گا. پھر مسلمان دوبارہ اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کریں گے کہ یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے. چنانچہ جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گی اور یہ دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں گے. نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ، اور اس دن بھی لڑنے والے ختم ہو جائیں گے. پھر مسلمان تیسری بار اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کریں گے کہ یا مر جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے. چنانچہ شام تک جنگ ہوگی اور یہ دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں گے. نہ یہ غالب ہوں گے نہ وہ، اور اس دن بھی لڑنے والے ختم ہو جائیں گے. چوتھے روز بچے کچے مسلمان جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو شکست دے گا. اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کی لاشوں کے قریب سے پرندہ گزرنا چاہے گا، مگر لاشیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی یا لاشوں کی بدبو اتنی ہوگی کہ وہ مر کر گر پڑے گا. اور جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے اپنے کنبے کے آدمیوں کو شمار کریں گے تو 1% میدان جنگ سے بچا ہوگا. اور پھر فرمایا، بتاؤ اس حال میں مال غنیمت لے کر دل خوش ہوگا اور کیا ترکہ بانٹنے کو دل چاہے گا؟ پھر فرمایا، اسی دوران ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی. دوسری خبر یہ ہوگی کہ دجال نکل آیا ہے جو ان کے بچوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. یہ سن کر مسلمان مال و دولت پھینک دیں گے اور اپنے گھروں کی خبر گیری اور دجال کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اپنے آگے 10 سوار بھیج دیں گے تاکہ وہ دجال کی صحیح خبر لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام اور ان کے والدین کے نام اور گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ پہلے 3 دن مکمل فدائی کاروائیوں کی ہوگی. اور اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ کافروں کا لشکر اہل شام کے مقابلے کے لیے آئے گا، تو اس وقت جو امریکی اور اتحادیوں کا لشکر عرب میں آیا ہوا ہے، اس کا اصل مقصد فلسطین اور تمام عالم عرب سے اسرائیل مخالف قوتوں کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جا سکے. کیا جنگیں صرف تلواروں سے ہوں گی؟ شبہ اور اس کی وضاحت. اس حدیث میں جنگ صرف دن میں ہونے کا ذکر ہے، رات کو جنگ نہیں ہوگی. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگ تیر اور تلواروں کے ساتھ پرانے انداز میں ہوگی؟ کیونکہ رات کو جنگ کا نہ ہونا اسی صورت میں سمجھ آتا ہے. عوام کے ذہنوں میں یہ بات عام ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور جنگ تیر اور تلوار سے لڑی جائے گی. غالباً اس خیال کی بنیاد لفظ سیف ہے جو احادیث میں استعمال ہوا ہے. سیف کے معنی تلوار کے ہیں، لیکن صرف اس کو دلیل بنا کر یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ حضرت مہدی کے دور میں تلوار سے جنگ ہوگی، کیونکہ لفظ سیف سے مراد متعلقاً ہتھیار بھی لیا جا سکتا ہے، جبکہ اس پر کافی دلائل موجود ہیں. نمبر 1، کئی حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. دوسرا ذکر اس بات کا ہے کہ جنگ ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگ نہیں لڑی گئی ہوگی. نمبر 2، دجال کی سواری والی حدیث جس میں اس کی سواری کی تیز رفتاری کا ذکر ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں گدھے سے مراد کوئی جدید سواری ہو سکتی ہے. نمبر 3، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حدیث میں ہے کہ جنگ عماق میں اللہ تعالیٰ کافروں پر فرات کے ساحل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا، جبکہ عماق سے دریائے فرات کا قریب ترین ساحل 75 کلومیٹر ہے. اس طرح اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کمانوں سے مراد توپ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس طرح کے کافی اشارات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم دجال کے تباہی پھیلانے تک جدید جنگ کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا.
اب رہا یہ سوال کہ اگر اس وقت موجودہ ٹیکنالوجی ہوگی تو رات کو جنگ نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے وہاں اس وقت صورتحال ایسی ہو کہ رات کو کارروائیاں نہ کی جا سکیں۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رات کو ان علاقوں میں نقل و حرکت کرنا ممکن نہ ہو اور ساری کارروائیاں دن کے وقت ہی کی جائیں، کیونکہ رات کو اپنے ٹھکانوں سے نکلنے کی صورت میں مجاہدین فوراً پہچان لیے جائیں گے اور ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس کے برخلاف دن کے وقت سارا شہر سڑکوں پر ہوتا ہے اور ہدف تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، نیز دشمن اپنے کیمپوں سے دن کو ہی نکلتا ہے۔ ایسا عموماً ان جنگوں میں ہوتا ہے جو شہری علاقوں میں لڑی جاتی ہیں، جیسا کہ آج ہم فدائی کاروائیاں فلسطین اور عراق میں دیکھ رہے ہیں کہ مجاہدین اکثر دن میں ہی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جاری کفر و اسلام کے درمیان لڑائی میں دشمن کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جنگ کب اور کس جگہ کرنی ہے، بلکہ یہ معاملہ اب مجاہدین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جہاں اور جس وقت جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں وہاں کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ حضرت مہدی کے دور میں ہونے والی جنگوں اور ان جنگوں میں مسلمانوں کی قوت کو سامنے رکھ کر اگر جدید عسکری انداز میں اس وقت کی صورتحال کو سمجھا جائے تو صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ حتمی رائے قائم کرنا کہ جنگ تلواروں کی ہی ہوگی اور اس رائے کو حدیث کے طور پر بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیر اور تلوار ہی کے ذریعے جنگ ہوتی تھی۔ لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کا بیان کرتے جس کو اس دور میں سمجھنا ممکن نہ تھا تو لوگوں کے ذہن اصل مقصد سے ہٹ جاتے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے لوگوں کے ذہن اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنے سے قاصر رہتے۔ آخری دن ایک جنگ کا تذکرہ ہے کہ ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس جنگ میں کوئی نئے قسم کے ہتھیار استعمال کیے جائیں جو اس سے پہلے استعمال نہ کیے گئے ہوں گے۔ اس بات کی طرف مرنے والوں کی کثرت بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد مجاہدین دو خبریں سنیں گے۔ پہلی خبر مزید گھمسان کی جنگ کی ہوگی اور دوسری خروج دجال کی۔ ظاہراً اس روایت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ دجال اس جنگ کے بعد فوراً نکل آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگے آنے والی مسلم شریف کی روایت اور دیگر روایت میں یہ وضاحت ہے۔ خروج دجال روم یعنی ویٹیکن سٹی کی فتح کے بعد ہوگا۔ مذکورہ حدیث میں اجمال ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی خبر ایک خطرناک جنگ کے بارے میں ہوگی۔ یہ وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے لڑی جائے گی۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب مسلمان دجال کی خبر سنیں گے تو جو کچھ مال غنیمت وغیرہ ان کے پاس ہوگا وہ سب پھینک دیں گے۔ اس بارے میں نعیم ابن حماد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں یہ تاکید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اس وقت وہاں ہو تو اپنے پاس سے کچھ بھی نہ پھینکے، اس لیے کہ اس کے بعد والی جنگوں میں یہ ساز و سامان تمہارے لیے قوت ہوگا۔